بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے ڈاکٹر ندیم فرام گوجرانوالہ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایمبولزم کے بارے میں، یعنی کہ جسم میں خون جو ہمارا گردش کر رہا ہے اس میں کوئی بھی چیز بیرونی طور پر جب داخل ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کا سائز بڑھتا جاتا ہے تو اس میں جو خون میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اس کو ہم ایمبولزم کہتے ہیں۔ اور جو اس میں چیز داخل ہو کر رکاوٹ کا باعث بنتی ہے اس کو ہم ایمبولس کہتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں داخل ہوتی ہیں اور اس کے کیا کیا اسباب ہیں، اس میں اس کے کیا کیا وجوہات ہیں اور اس کے کون کون سی ٹائپس ہیں اور اس کے کون کون سی اقسام ہیں۔ یہ بات آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں۔ پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری باڈی میں، ہمارے خون میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں اور ہمارے چیسٹ میں درد، گھٹن وغیرہ کس طرح کے علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس میں جو ہے نا ہمارے پہلے نمبر پر جو ہے نا فیٹس آ جاتے ہیں، بیرونی طور پر گیس وغیرہ ہو جاتی ہے، یا پھر ٹیومرز وغیرہ ہو جاتے ہیں، یا پھر بیکٹیریا وغیرہ کی کوئی پرابلم ہوتے ہیں، یا پھر بون میرو بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ اگر بون میرو میں یہ پرابلم شامل وغیرہ ہو جائے تو وہ بھی خون میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی آگے وجوہات کون کون سی ہیں۔ اس میں بیسک جو ہے نا 4 وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پر تو وجوہات ہے سی وی ایس، یعنی کہ یہ حالتوں کو کہتے ہیں جس میں دل کی طرف سے ہونے والی ایمبولینس شامل ہوتی ہے۔ اس میں جو ہے نا خون کا بہاؤ رک جاتا ہے۔ دوسری جو ہے نا بیرونی طور پر، یعنی کہ ایکسٹرنل جو ہے نا اس کی وجوہات ہیں، اس میں جو ہے نا وہ گیس وغیرہ کا داخل ہو جانا یا پھر سالڈ سالٹ وغیرہ کا داخل ہو جانا، جس کی وجہ سے یہ بھی ایمبولزم ہو جاتی ہے، ایمبولزم کا باعث بن جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے کہ امیونٹی فلوئڈ۔ امیونٹی فلوئڈ کے بارے میں بھی ہم یہی بات کریں گے، جب کسی آرٹری میں یہ داخل ہوتا ہے تو اس میں بھی ایمبولزم کا باعث بنتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں کارنری آرٹری۔ یہ جو ہمارے دل کو خون مہیا کرنے والی آرٹری ہوتی ہے اس کو ہم کارنری آرٹری کہتے ہیں۔ اگر اس میں بھی کوئی بھی شے بیرونی طور پر داخل ہونا، ظاہر ہے بیرونی طور پر تو داخل ہونی ہے کیونکہ خون جو ہے نا وہ آ رہا ہے۔ اگر اس میں کوئی شے داخل ہوتی ہے تو ایسی حالت میں اس کو کارنری ایملشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کارنری ایمبولزم کہتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں جو ہے نا وہ بندے کی موت ہونے کا بہت زیادہ خدشات ہوتے ہیں۔ خدشات کا بہت ہو ہی جاتی ہے، کیونکہ اگر دل میں خون کی سپلائی بند ہو جائے گی تو ہر جگہ جو ہے نا وہ خون کی گردش ہونا ختم ہو جائے گی، کیونکہ اگر ہمارے ایک ناخن تک بھی جو ہے نا خون کی سپلائی نہیں پہنچتی ہے، اگر اس میں آکسیجن کی سپلائی نہیں پہنچتی ہے تو وہ حصہ کام کرنا جو ہے نا وہ اس کی ورکنگ جو ہے نا وہ ڈیڈ ہو جائے گی، اس کی ورکنگ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ جب تک یہ حصے کام میں جو ہے نا خون کی سپلائی ہو رہی ہے ود آکسیجن، یہ بات میں ضروری ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی جسم میں خون کی سپلائی ہو رہی ہے آکسیجن کے ساتھ تو پھر جو ہے نا اس میں حرکت ہو رہی ہے۔ اگر جو ہے نا اس میں آکسیجن کی سپلائی نہیں ہو رہی تو اس میں خون کی سپلائی بھی نہیں ہو رہی۔ عام طور پر ہم بولتے ہیں کہ پیرالائز، یہ پیرالائز کی ہی ایک عام قسم بول سکتے ہیں کہ اس کو ہم ایمبولزم ہی کہتے ہیں۔ اس میں بھی یہی پرابلم آتی ہے کہ کوئی نہ کوئی بیرونی طور پر کوئی چیز داخل ہو جاتی ہے، ہمارے جو وینز ہے، آرٹری ہے، کارنری آرٹری ہے، اس میں جو ہے نا وہ چیزیں داخل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہے میں نے آپ کو 5-7 چیزیں بتائی ہیں وہ اس میں داخل ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اس طرح کی جو ہے نا پرابلم بن جاتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہ چیزیں کیسے داخل ہوتی ہیں، کیوں، اس کی وجوہات بہت ساری ہوتی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی علامات کیا کیا ہوتی ہیں۔ اگر تو جو ایمبولزم ہے وہ چھوٹے سائز کا ہے تو پھر تو معمولی جو ہے نا وہ درد وغیرہ ہوگی چیسٹ میں، یعنی کہ سینے میں درد وغیرہ ہوگی، شرط ہے کہ چھوٹے سائز کا ہو ایمبولزم، یعنی کہ جو رکاوٹ ہے وہ خون میں چھوٹے سائز کی ہوگی، پھر تو ہمیں نارملی درد وغیرہ ہوگی، یا پھر جو ہے نا خون میں جو ہے نا وہ تھوک میں جو ہے نا وہ خون وغیرہ آئے گا۔ یہ اس کی علامات ہے کہ اگر ایمبولزم چھوٹے سائز کا ہے۔ اگر ایمبولزم بڑے سائز کا ہوتا ہے تو اس میں ہماری موت ہونے کا بھی واقعہ ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو برین ہیمریج ہو جاتا ہے، برین ہیمریج میں بھی یہی پرابلم ہوتی ہے کہ خون کی گردش جو ہے نا اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے
پراپر جو ہے نا خون گردش نہیں کر پاتا اور انسان کی موت ہو جاتی ہے. کیونکہ جب تک میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ جب تک اس کی سرکولیشن خون میں ہوتی رہے گی پورے باڈی میں، دل سے لے کر جو ہے نا سمجھ لے کہ سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے نا وہ خون کی بلڈ کی سرکولیشن ہوتی رہے گی، یہ جسم چلتا رہے گا. جس سائڈ پہ، جس حصے میں، جس کونے میں جو ہے نا سمجھ لیں کہ خون کی سپلائی بند ہو جائے گی، وہ حصہ کام کرنا بند ہو جائے گا. جیسا کہ پیرالائز یا برین ہیمریج یا پھر لکوا وغیرہ میں جو ہے نا ہم چیزیں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہی پرابلم آتی ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے ایمبولزم پرابلم آ جاتی ہے اور ایمبولینس جو ہے نا وہ پھنس جاتی ہے کسی بھی وین میں، کسی بھی آرٹری میں، تو کیپلری میں، کہاں بھی جو ہے نا وہ پرابلم آ سکتی ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ حصہ، وہ پارٹ جو ہے نا جسم کا کام کرنا بند کر دیتا ہے. یا کام کرتا بھی ہے تو وہ پراپرلی طور پر جس طرح کے پہلے کام اس کی ورکنگ تھی اس طرح جو ہے نا وہ نہیں ہوتی. اب اکثر دیکھتے ہیں کہ جو پیرالائز کے مریض ہوتے ہیں وہ پراپرلی 100% جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتے زیادہ تر کیسز میں. ٹھیک ہے، اگر ان کو برین ہیمریج وغیرہ ہوتی ہے، ظاہر اس میں بھی یہی پرابلم ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز رکاوٹ آ جاتی ہے یا پھر بلڈ کا پریشر بہت زیادہ تیز ہوتا ہے، جس طرح کی وجہ سے یہ پرابلم آ جاتی ہے. تو اس کی جو علامات بھی یہی ہیں، آپ کو بتا دی ہیں. اس میں جو ہے نا درد وغیرہ ہوتی ہے، بے چینی سے محسوس ہوتی ہے، صدمہ، گھٹن وغیرہ محسوس ہوتی ہے. جس طرح میں جو ہے نا بند کمرے میں جو ہے نا جس طرح بندہ نہیں گھٹن محسوس کرتا، اس طرح جو ہے نا بے چینی سے محسوس ہونے لگ جاتی ہے، بے آرامی کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں اس سے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی ساری جو ہے نا ایمبولزم کی ڈیٹیل ہے. اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو، آپ جو ہے نا ہم سے رجوع کر سکتے ہیں. آپ ہمیں واٹس ایپ پہ میسیج کر سکتے ہیں جس کا ہم آپ کو پراپرلی جو ہے نا جواب دیں گے. اور آپ کی کوئی بھی پرابلم آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. آپ اپنا آن لائن چیک اپ وغیرہ کروا سکتے ہیں. آپ ہم سے جو ہے نا ہمارے کلینک پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارے 2 کلینک ہیں، ہم نے جو ہے نا ایڈریس وغیرہ بھی جو ہے نا اس کا کلینک کا پرسکرپشن میں لکھا ہوا ہے، ہمارا کانٹیکٹ نمبر بھی لکھا ہوا ہے. آپ ہم سے کسی بھی بارے میں، کسی بھی مسئلے میں جو ہے آپ ہم سے جو ہے نا اپنے آئیڈیاز، اپنی باتیں، اپنے جو ہے نا پرابلمز، اپنی بیماریاں جو ہے نا آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. ہم اس کا جو ہے نا پراپر آپ کو علاج دیں گے، علاج بتائیں گے اور آپ کا علاج انشاءاللہ کریں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ، السلام علیکم.